میری شادی ایک غریب گھرانے میں ہوئی۔ میرا شوہر مجھے تنگ کرنے لگا۔ میرا ایک بیٹا بھی تھا۔ میرا شوہر مجھ پر تشدد کرنے لگا۔ ایک دن میں سبزی لینے باہر گئی۔ ہمارے گھر کے سامنے دکان تھی۔ میں نے سبزی لی تو میرے پاس پیسے کم تھے۔ میں نے دکاندار سے میں پھر پیسے دوں گی۔ دکاندار کہنے لگا میں آپ کو جانتا نہیں۔ میں نے کہا سامنے میرا گھر ہے، پھر بھی آپ میرا موبائل نمبر لے لیں۔ مزید ویڈیو کے آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ اس کو اپنا نمبر دیا، پھر میں گھر واپس آ گئی۔ جب گھر آئی تو میرا شوہر بھی آیا ہوا تھا۔ کہنے لگا کہاں گئی تھی اور مجھے مارنے لگا، لیکن میں کیا کرتی، میرے ماں باپ فوت ہو گئے تھے، میں کس کو جا کر بتاتی۔ میں نے اس کو بہت کہا کہ آپ مجھے طلاق دے دو، لیکن وہ نہیں مانتا تھا۔ ایک دن مجھے اس سبزی والے کا فون آ گیا اور اس وقت میں رو رہی تھی۔ وہ پوچھنے لگا کہ کیا ہوا۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ وہ بار بار پوچھنے لگا۔ میں نے کہا میرے شوہر نے مجھے مارا ہے۔ کہنے لگا کیا ہوا تھا۔ میں نے کہا بس جب دل کرتا ہے اس کا مجھے مارتا ہے۔ وہ اب میرے سے سبزی کے پیسے بھی نہیں لیتا تھا۔ ہم دونوں سارا دن فون پہ بات کرتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ بانٹتے تھے۔ ایک دن میرے شوہر نے میرا موبائل پکڑ لیا اور میں ڈر گئی، سوچنے لگی کہ پتہ نہ لگ جائے اس کو، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ ایک دن سبزی والا کہنے لگا کہ آپ اس سے طلاق اور میں مجھ سے شادی کر لو۔ میں نے کہا وہ طلاق نہیں دیتا۔ کہنے لگا ایک حل ہے میرے پاس۔ میں نے کہا وہ کیا؟ تو کہنے لگا ہم دونوں مل کر اس کو مار دیتے ہیں اور اس کی لاش کو کہیں پھینک دیں گے۔ میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں کریں گے۔ اب میں جب جاتی تو کتنی دیر تک سبزی والے سے باتیں کرتی رہتی۔ ایک دن میرے شوہر نے مجھے وہاں کھڑے ہوئے دیکھ لیا اور جب میں گھر آئی تو اس نے مجھے پھر مارا۔ اس بار میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو کہا کہ آپ مجھے طلاق دے دو، بس بہت ہو گیا، اب میں مار برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ کہنے لگا مجھے پتہ ہے تمہارا اس کے ساتھ چکر ہے، تم جو مرضی کر لو، میں تم کو طلاق نہیں دوں گا، اسی طرح ہی مرتا رہوں گا۔ میرا بیٹا یہ سب کچھ دیکھتا رہتا تھا اور پوچھتا کرتا تھا کہ ماں ابو آپ کو کیوں مارتے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر رو پڑتی تھی اور کہتی تھی کہ بیٹا جب قسمت میں ظلم اور زیادتی لکھی ہو ایسا ہی ہوتا ہے۔ صبح کو پھر اس نے میرے گھر کسی کے ساتھ سبزی بھیج دی۔ تھوڑی دیر بعد میں اس کی دکان پر گئی اور کہنے لگا آج کے بعد مجھے فون نہ کرنا اور سبزی نہ دینا۔ تو کہنے لگا کیا پریشانی ہے؟ میں نے کہا جو کچھ ہو گیا اسے بھول جاؤ، اب میں بات نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا نہیں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، آپ ایسا نہ کرو، ہم دور بھاگ جاتے ہیں، میں تم کو بہت خوش رکھوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ میرا یقین کر کے دیکھو، تمہارے بیٹے کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے کہا کہ ایسی بات ہے تو پھر میرا ساتھ دو، ہم دونوں مل کر اس کو آج رات مار دیتے ہیں اور اس کی لاش کو رات کو ہی باہر کہیں پھینک دیتے ہیں اور صبح کو کہیں دور بھاگ جاتے ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جب تمہارا شوہر رات کو گھر آئے تو مجھے فون کر کے بلا لینا، میں اپنے ایک دوست کو بھی ساتھ لے آؤں گا۔ اس کے بعد میں نے پھر فون کیا کہ آ جاؤ، تھوڑی دیر بعد میں باہر کھڑا ہوں۔ میں نے دروازہ کھولا، وہ اپنے دوست کو بھی ساتھ لے کر اندر آ گیا اور اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر اس کی گردن پر چھری چلا دی، تڑپتا تڑپتا مر گیا۔ ہم نے رات کو اس کی لاش کو بوری میں ڈال کر باہر لے گئے۔ رات بھر تھی اور میں ڈری بھی رہی تھی، لیکن ہمت کر کے ہم نے اس کی لاش کو کہیں پھینک دیا۔ گھر پہنچے تو صبح ہو چکی تھی۔ تو سبزی والا کہنے لگا کہ تم اپنے گھر جاؤ، میں اپنے گھر سے کچھ قیمتی سامان لے آتا ہوں اور پھر ہم چلتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جب تم آ جاؤ مجھے کال کر لینا۔ تھوڑی دیر بعد باہر شور ہونے لگا کہ پاس میں ایک لاش پڑی ہے جس کی گردن کسی نے کاٹ دی ہے، لیکن میں یہ سن کر ڈر گئی۔ اتنے میں ہی مجھے ساتھ والی پڑوسن نے بتایا کہ وہ تو آپ کا شوہر کی لاش ہے۔ میں نہیں، وہ تک کسی کام سے باہر گیا ہے، ان کی لاش نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا میرے ساتھ چلو، پھر میں بھی کیا کرتی، یقین دلانے کے لیے میں چلی گئی۔ میں نے دیکھا تو پولیس نے اس کی لاش کو اسپتال پہنچا دیا تھا۔ میں وہاں پہنچی تو پتہ چلا کہ وہ میرا شوہر ہی تھا اور پولیس نے تفتیش شروع کر دی۔ میں نے جلدی سے گھر آ کر اس کو فون کیا اور کہا کہ پولیس، اس کی لاش مل گئی ہے، اب ہم کو یہاں سے چلنا چاہیے۔
اس نے کہا میں آ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے فون کیا کہ میں باہر دروازے پر کھڑا ہوں۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو اندر آ گیا، پولیس کو بھی لے آیا اور کہنے لگا کہ یہ ہے وہ غدار جس نے اپنے شوہر کو میرے ہاتھوں سے قتل کروایا۔ آج اس نے میرے لیے اپنے شوہر کو قتل کر دیا، کل کسی کی خاطر میرا بھی قتل کروا دے گی، اس لیے اس کو سزا ملنی چاہیے۔